تحریک انصاف نے 24 نومبر کو احتجاج کی کال دی ہے اور آج ہے 23 نومبر، لیکن اس سے پہلے ہی اسلام آباد پولیس نے تمام تیاریاں مکمل کی ہے کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے نمٹنا ہے۔ 38,000 کے قریب نفری اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے، جس میں سے 19,000 کے قریب پولیس جو ہے وہ پنجاب سے آئی ہے اور باقی پولیس جو ہے وہ مختلف جگہوں سے آئی ہے، جس میں سندھ پولیس بھی اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے۔ کشمیر سے بھی 1,000 کے قریب نفری جو ہے وہ یہاں پر آئی ہے اور اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رینجرز کی بھی کافی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں تعینات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا سے FCC کی کافی بڑی تعداد یہاں پر آئی ہے۔ 9,000 کے قریب کہا جا رہا ہے کہ FCC کی تعداد یہاں پر موجود ہے اور وہ تب سب تیار ہے کہ اگر تحریک انصاف کا احتجاج ہوتا ہے تو کس طرح اس سے نپٹا جائے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈی چوک کے مقام پہ اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کنٹینرز تو ہے وہ ایک دن پہلے ہی لگ گئے تھے اور آپ بھی دیکھ بھی سکتے ہیں میرے کم میں کہ 3 منزلہ کنٹینرز یہاں پر لگائے گئے ہیں، لیکن حیران کن بات آج ہمیں یہ دیکھنے کو آئی ہے کہ CDA کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے کنٹینرز پہ گرین فیبرک جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے، کیا وجہ پڑی کہ آپ نے کنٹینرز کے اوپر جو ہے وہ یہ گرین کپڑا لگایا ہے۔ CDA حکام کا کہنا تھا کہ کنٹینرز کافی صورت لگ رہے ہیں تو اس کے ایسٹیٹک یا خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے ہم نے یہ گرین کپڑا لگایا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیلاروس کے صدر پاکستان آ رہے ہیں اور کنٹینرز کی جو شکل ہے وہ کافی بری ہے، گندے ہے کافی زیادہ، تو اس لیے گرین کپڑا لگا کر تھوڑا سا ایسٹیٹک لک جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ آئیڈیا کس کا تھا، لیکن پھر بھی اس کا کافی کچھ دیکھا جائے تو مذاق بھی اڑایا گیا سوشل میڈیا پہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی کسی کروما سے کم نہیں ہے اور اب کسی بھی طریقہ کار کے ذریعے جو ہے اپنی من پسند کے لوگ اس پہ گرافکس جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ڈی چوک کی صورتحال ہوئی۔ اگر میں باقی اسلام آباد کی آپ کو بتاؤں تو اسلام آباد میں ہر جگہ جو بھی مقام ہے اسلام آباد انٹر ہونے کا اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ تھوڑا سا رستہ جو ہے وہ چھوڑا ہے تاکہ گاڑیاں یا لوگوں کا آمد و رفت جو ہے وہ جاری رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کنٹینر جو ہے وہ لگ گئے ہیں۔ اور CDA حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ صرف ڈی چوک کے کنٹینرز نہیں بلکہ جو باقی کنٹینرز ہیں جو کہ مین روڈ پہ رکھے ہیں وہاں پر بھی یہ گرین کپڑا لگائیں گے تاکہ جو اس کا لک ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے۔ یہ ہوگا یا نہیں یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت ڈی چوک میں جو ہے وہ پولیس کی اس طرح نفری موجود نہیں ہے۔ CDA کے لوگ یہاں پر صبح سے کام کر رہے تھے وہ بھی یہاں سے جو ہے وہ جا چکے ہیں، لیکن اسلام آباد پولیس کی کچھ تعداد جو ہے وہ یہاں پر کچھ افسران پولیس جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رینجرز کو ہم نے دیکھا کہ وہ ان کنٹینرز کے بیک سائڈ پہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف اپنا احتجاج جو ہے وہ ڈی چوک میں ریکارڈ کر پائیں گی یا وہ پچھلی دفعہ کی طرح ہی ڈی چوک سے جو ہے وہ دور رہیں گے یا ان کو شیلنگ کے ذریعہ کسی اور طریقے سے جو ہے وہ ان کو پیچھے کر دیا جائے گا۔ ہمیں ایک خبر پتہ چلی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس بار پولیس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ PTI کے پروٹیسٹر پر نہ شیلنگ ہوگی، نہ لاٹھی چارج ہوگا، نہ ہی جو وہ ربڑ بلیٹس ہے وہ جو ہے ان کو مارا جائے گا، بلکہ اس بار انہوں نے ایک اور اسٹریٹجی یا ایک اور حکمت عملی بنا دی ہے اور وہ یہ ہے کہ واٹر کینن کا استعمال ہوگا، کیونکہ سردیاں ہے اس وقت اسلام آباد میں رات کے وقت تو کافی سردی ہو جاتی ہے، تو اس لیے احتجاج کو روکنے کے لیے وہ پروٹیسٹرز کو ڈی چوک سے یا اسلام آباد سے دور رکھنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال ہوگا۔ ایک بہت ہی بڑی خبر، اہم خبر ہمیں پتہ چلی کہ اسلام آباد پولیس نے پاکستان بھر سے واٹر کینن جو ہے وہ منگوا لیے ہیں اور اب جتنے بھی پروٹیسٹرز ہو گئے کہیں بھی تحریک انصاف کے پروٹیسٹرز ان کو نظر آئیں گے تو وہ پانی کا استعمال کریں گے اور واٹر کینن کے ذریعے ان احتجاج مظاہرین کو جو ہے وہ پیچھے دھکیلا جائے گا۔ اور کیونکہ لوگوں کے پاس تو آرزو گیس سے نمٹنے کے لیے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، ماسک لگا لیتے ہیں یا نمک یا پانی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ٹھنڈا پانی سردی میں کسی پہ پڑ جائے تو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہ کپڑے چینج کرے یا جا کے خود کو کہیں پہ جو ہے وہ گرم کرے، کیونکہ کافی سردی ہوتی ہے اسلام آباد میں رات کے وقت۔ تو اگر واٹر کینن کے ذریعے ان کو پیچھے کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھی حکمت عملی انہوں نے بنائی ہے کہ احتجاج مظاہرین کو جو ہے وہ پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 24 تاریخ کو جو ہے تمام جو قافلے ہیں وہ تحریک انصاف کے نکلیں گے اور 26 تاریخ تک وہ اسلام آباد پہنچ پائیں گے۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن ابھی ایک اور خبر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی اس احتجاج میں شرکت نہیں کرے گی، کیونکہ
ان کی طبیعت بھی اس طرح نہیں ہے کہ وہ احتجاج کو لیڈ کر سکے, احتجاج میں شرکت کر سکے, لیکن یہ بات سامنے آئی ہے کہ بشریٰ بی بی بھی اس احتجاج میں شرکت نہیں کرے گی, اور جو انہوں نے فیصلے کرنے تھے یا جو لیڈ دینی تھی وہ دے چکی ہے. اب یہ تمام کام ایم این ایز اور ایم پی ایز کا ہے کہ انہوں نے کس طرح تمام مظاہرین کو یا تمام احتجاج کرنے والے پروٹیسٹرز کو اس ڈی چوک اور اسلام آباد پہنچانا ہے. جبکہ دوسری طرف اگر دیکھیں تو اسلام آباد آنے والے تمام جو رستے ہیں 23 کے قریب مقامات ہیں ان کو بند کر دیا ہے, کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں, اور جب سے سب سے مین روڈ ہے وہ ہے مارگلا ایونیو جو ابھی ریسنٹلی ہی بنی ہے, اور وہاں پر کنٹینرز لگا دیے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ خندقیں جو ہے وہاں پر کھود دی گئی ہے کہ کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ آسانی سے نہ آ جا سکے, کیونکہ جب خندق کھودی جا سکتی ہے تو اس کے بعد گاڑی کا یا کوئی بھی بڑی گاڑی یا کرین کا آنا جو ہے وہ ناممکن ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو ایک اور جگہ ہے وہ ہے روات, وہاں پر بھی کنٹینرز رکھ دیے ہیں, اس جگہ کو بھی مکمل بند کر دیا ہے. یعنی دیکھا جائے تو تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے, ان پروٹیسٹرز کے لیے اسلام آباد پہنچنا کافی حد تک مشکل نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس بار انتظامیہ جو ہے یا اسلام آباد پولیس جو ہے وہ جس اسٹریٹجی سے مقابلہ کر رہی ہے وہ کافی بہتر نظر آ رہا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بار ہم اسلام آباد پولیس کو یا اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے جو کہ احتجاج سے نمٹنے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے ان کو سرپرائز دیں گے. وہ سرپرائز کیا ہوگا یہ تو اسی دن پتہ چلے گا جب پروٹیسٹرز جو ہے وہ اسلام آباد کے قریب پہنچیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کافی بڑی تعداد میں جو واٹر کیننز ہے وہ اٹک اور روات کے مقامات پر جو ہے وہ پہنچا دیے گئے ہیں, اور وہاں پر نفری موجود ہے, رینجرز موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ کل رات بھی ہم نے دیکھا کہ ایف سی کے ساتھ مل کر انہوں نے اسلام آباد کی مختلف جگہوں پر چھاپے مارے ہیں, اور کوئی 200 کے قریب تحریک انصاف کے کارکنان کو جو ہے وہ وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے. اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جن کی لسٹ جن کے نام ہمارے پاس موجود تھے کہ یہ کافی ایکٹیو کارکنان ہیں اور یہ انتشار پھیلا سکتے ہیں, تو اس لیے ان کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا ہے, جس میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ F10 اور F11 کے مقامات پر موجود تھے. جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید KPKC یا پنجاب سے قافلے وقت پر نہ پہنچے, لیکن جو راول پنڈی اور اسلام آباد میں لوگ تحریک انصاف کے سپورٹرز رہتے ہیں وہ ضرور ڈی چوک پہنچے گے, کیونکہ ان کے لیڈر یا ان کے جو بانی PTI ہے انہوں نے کال دی ہے کہ ہر حال میں ڈی چوک میں پہنچنا ہے. جبکہ اسلام آباد پولیس و انتظامیہ تمام جو ہے وہ اس وقت ریڈی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں, اگر تحریک انصاف کے احتجاج یا مظاہرین آگے آتے ہیں تو ان کو روکا جائے گا, اور کسی صورت میں بھی ان کو اسلام آباد کے قریب بھی آنے نہیں دیا جائے گا.